آپ پریشان ہیں تو ان باتوں کو سنیں اور ان کی حکمت سے اپنے دل و دماغ کو سکون پہنچانے دیں۔ ہر بات کو خاص طور پر آپ کی روح کو تسکین دینے اور آپ کے خیالات کو پرسکون کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک لمحہ نکالیں، آنکھیں بند کریں اور ان باتوں سے خود کو سکون کی دنیا میں لے جانے دیں۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ مثبت سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی خاموش صبح کی طرح پرسکون ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون پا نہیں سکتا۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو، اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ سکون کا مزہ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض اوقات فیصلے وقت کرتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔
جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا۔ چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی حال میں رہتا ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا، دل کے دو حروف ہیں وہ بھی جدا جدا۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ موت ایک حقیقت ہے اور ایک خوشگوار موت مرنے کے لیے محنت کرو۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ جو لوگ اپنی آج سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کامیابی، رزق، سب کچھ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو چھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک دلوں کو سکون دینے والی واحد کتاب ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر کیا ہی حاصل کر لوگے؟ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ جو شخص خود جیسا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ ان باتوں کے صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔